آخرکار گورنمنٹ نے 20 دن بعد رجسٹریاں کھول دی۔ رجسٹریاں ہونے کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بہت سارے دوست اس حوالے سے پریشان تھے اور بارہا سوالات کرتے تھے، ہر ویڈیو کے نیچے کومنٹ بھی کرتے تھے کہ بھائی کب رجسٹریاں کھلیں گی، کام کب سٹارٹ ہوگا اور یہ ٹیکس کب کم ہوں گے، ٹیکسوں کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے۔ حکومت نے جو اعلان کر رہی ہے اب فردر کہ یہ بس لالی پاپ ہی دے رہے ہیں کہ ٹیکس کم کریں گے، کہ کیا واقعی ٹیکس کم ہوں گے۔ اس حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن جو بھی تبدیلی آتی ہے لاء میں یہ تمام تر دوستوں تک پہنچ سکے۔ اب بات کرتے ہیں جی، آخرکار 20 دن بعد جو ہے وہ رجسٹریاں کھل گئی، کام سٹارٹ ہو گیا، مگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدل گئی۔ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کون سی ہیں؟ اس میں نمبر 1 پہ آپ کو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ یہ بند کیوں ہوئی تھی۔ اس کی اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ یہ ٹیکس لگا کیوں ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رجسٹریاں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں خرد برد ہو رہی ہے، جو پٹواری، سب رجسٹرار اور باقی محکمانہ جو عملہ ہے وہ انوالو تھا۔ جیسے بھی ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر کچھ حد تک جو ہے حکومت کو یہ چیز سمجھ آئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ریونیو کم اکٹھا ہو رہا تھا اور اس والے سے جو فیصل آباد، ملتان، لاہور اور بڑے بڑے اور شہر جن میں ریونیو زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو رہا تھا، پلاٹوں کی رجسٹریاں ہو رہی تھی کیونکہ آن لائن سسٹم تھا۔ آن لائن سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا فوری طور پر انتقال ہوتا ہے اور رجسٹری پاس ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک چیز مس ہوتی ہے تو وہ آگے اپلوڈنگ میں اور پینڈنگ میں معاملات چلے جاتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری رجسٹریاں جو ہیں وہ اپلوڈ ہو گئی مگر ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے حکومت کے پاس ریونیو جو ہے وہ اس لیول کا نہیں پہنچا۔ حکومت نے ڈی سی صاحبان کو فوری طور پر کارروائی کا حکم صادر کیا اور وہ کارروائی کے لیے تمام تر جتنے بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ رجسٹریاں پاس کرنے کے حوالے سے جو عملہ ہے ان کو تمام کام کرنے سے روک دیا۔ اور اس طرح کچھ جگہوں پر ابھی فی الحال اپ ڈیٹ ہو رہا تھا سسٹم، وہ بھی ایک وجہ تھی۔ دوسری یہ وجہ تھی کہ جو رجسٹریوں میں خرد برد ہو رہی تھی، جو پٹواری سے لے کر سب رجسٹرار تک معاملات خراب تھے، ان کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جا رہا تھا اور انہوں نے وہ طریقہ ڈھونڈ بھی لیا۔ کیونکہ زیادہ تر 90% پراپرٹی جب سیل ہو کے پرچیز سسٹم سے چلتا ہے، 2-3 جگہوں پر جب سیل ہوتی ہے تو سارے جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ پلاٹ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جی پلاٹ سیل ہو رہا ہے۔ ایک بندے نے سال بعد یا 2 سال بعد، دوسرے نے 3 سال بعد یا چوتھے سال بعد پراپرٹی سیل کی اور وہ کہتے ہیں جی وہ صرف پلاٹ ہے، مکان اس پر بنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے ارد گرد اگر دیکھا جائے تو حکومت کے پیش نظر جو بھی وہ کہتے ہیں جی وہاں پر تو 10 گھر بن گئے ہیں، پوری کالونی کور ہو چکی ہے، مگر وہ بھی پلاٹ کا پلاٹ ہی رہا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن بوگس ہوتی ہے۔ تو اس طرح پھر وہ اپنی جو تعمیر کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بچا لیتے ہیں اور خالص جو ہے وہ پلاٹ کی رجسٹری ہوتی ہے اور اس سے ٹیکس عوام کا جو ریونیو اکٹھا ہونا ہوتا ہے اس میں سے چند پیسے جو رشوت کی عوض دے دی جاتے ہیں اور جو متعلقہ اس پراپرٹی کا ٹیکس ہوتا ہے وہ حکومت تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ صورتحال تھی، تو حکومت نے اس والے سے رجسٹریاں ڈی سی صاحبان کو کہہ کے انکوائری لگوا کر اور تمام تر جو بھی معاملات تھے اس کی جو جانچ پڑتال کرنے کے حوالے سے کہا تھا، اور 20 دن بعد آج جانچ مکمل ہو گئی اور ایک اضافی ٹیکس جو ہے وہ عوام کے سر پہ دے مارا ہے اور کہا ہے کہ یہ ادا کریں اور اس کے بعد تمام رجسٹریاں پاس ہوں گی۔ اب وہ ٹیکس کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رجسٹری کا سسٹم جب سے چلا ہے لاگ ان ہوتا ہے اور آپ کی تمام تر انفارمیشن اور ٹیکسوں کی ڈیٹیل ڈالنے کے بعد آن لائن ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور فوری طور پر انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رجسٹری آپ کی پاس ہو جاتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو سب رجسٹرار جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کی رجسٹری جو ہے وہ ایزیلی پاس ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں ایک چیز سب سے اہم یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ ٹیکس میں کچھ جگہوں پر جو کہتے ہیں کہ ڈنڈی مار دیتا ہے
تو اس میں وہ رجسٹری جو ہوتی ہے وہ پاس تو نہیں ہوتی، مگر اپلوڈ سسٹم جو ہے اس کی جو لاگ ان ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پینڈنگ میں آ جاتی ہے، اور وہ پروسیس سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے، مگر وہ رجسٹری پاس نہیں ہوتی، بعد میں اس میں جو ہے وہ رد و بدل کر کے اس کو آگے سسٹم میں کلیئر کر دیا جاتا تھا۔ مگر اب جو ہے وہ حکومت نے ایسا اقدام کیا ہے کہ پہلے تو وہ جو سسٹم تھا کہ پٹواری جو ہے وہ وزٹ کرتا تھا، پٹواری اپنے جگہ سے ہلتا بھی نہیں تھا، کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے پٹواریوں نے بھی اپنے جو ہے وہ اسسٹنٹ رکھے ہیں، بلکہ اسسٹنٹ نے بھی آگے اسسٹنٹ رکھے ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیں نا پٹواری کے پاس تو پٹواری کہتا ہے جی آپ، وہ پہلی بات ہے تو اس نے ملنا ہی نہیں ہے، اگر وہ مل بھی گیا ہے نا تو اس نے کہنا ہے جی کیا نکلوانا ہے، آپ نے فرد نکلوانی ہے، کتنے کنال یا کتنے مرلے کی ہے، کس جگہ پر ہے، اتنے پیسے دے دیں جی، حالانکہ فرد کے چند 100 ہوتے ہیں مگر لاکھوں میں وہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے سسٹم کا کرپٹ نظام ہے جسے ختم ہونا چاہیے، جو کافی حد تک حکومت نے کر بھی دیا ہے۔ کس طرح کیا ہے کہ وہ پٹواری کے اوپر ایک ڈیوائس دے دیا، اور وہ جب بھی جگہ کسی کی پراپرٹی سیل پرچیز کا سسٹم ہوگا، رجسٹری ہوگی، تو پٹواری جا کر اس جگہ کی جو ہے وہ فوری طور پر چیک کرے گا کہ کیا وہاں پر بلڈنگ ہے، پلاٹ ہے، کتنے منزلہ بلڈنگ ہے، کیا صورتحال ہے۔ اور اگر گوگل میپ کے ذریعے اس کا نقشہ واضح نہیں ہوتا تو فوری طور پر جو ہے اس کی پکچر لی جائے گی، ڈیوائسیں جو ہیں وہ تمام تر پٹواریوں کو دی جائیں گی، سب رجسٹرار اس چیز کی تصدیق کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رجسٹری پاس کر دی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس نقشہ نہیں ہے اور اس جگہ پہ گوگل جو لوکیشن جو ہے وہ نہیں دے رہی، تو پھر اب پٹواری جو جائے گا یہ آپ کی جگہ کی جو ہے وہ تصویر بنائے گا، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ 2% ایکسٹرا 2% ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، جس سے کیا ہوگا کہ وہ ٹیکس جب آپ جمع کروائیں گے تب ہی آپ کی رجسٹری پاس ہوگی۔ اب یہ ٹیکس آئے گا کس کے حصے؟ آپ جو بندہ فروخت کر رہا ہے اس کے حصے میں آئے گا، جو بندہ خرید رہا ہے اس کے حصے میں آئے گا۔ آپ دیکھیں جی، جو بندہ فروخت کر رہا ہے بیسیکلی بنتا تو اس کا ہی ہے، کیونکہ وہ پراپرٹی کا مالک ہے، نقشہ پیش کرنا، نقشہ رجسٹر کروانا، جو بھی معاملات ہیں وہ اس کے ہیں۔ مگر آپ آج کل جو سسٹم چل رہا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے لینی ہے تو آپ نے ہی ادا کرنا ہے، تو یہ بھی کافی حد تک یہ سنا جا رہا ہے کہ یہ بھی جو بندہ خرید رہا ہے اس کی کھاتے میں جائے گا، تو اس طرح معاملات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس سے معاملات اس حد تک خراب ہو جائیں گے، اور ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، باقی تمام جو ٹیکس ہیں وہ ایز اٹ ہیں، کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو ہے وہ اب ایسے بندے جو کہ پراپرٹی خریدنا چاہتے تھے اور وہ نان فائلر تھے، وہ 1 کروڑ کی پراپرٹی حکومت نے اس حوالے سے کل محمود لنگڑیال صاحب جو چیئرمین FBR ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا اور پریس کانفرنس کی کہ آپ جو ہے وہ 1 کروڑ تک پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ جو ہم نے کنڈیشنز لگائی تھی فائلر والی وہ ہم جو ہے وہ نہیں لگاتے، آپ خرید لیں، ان کیش خرید لیں یا ان جو ہے بائی بینک جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کر دیں، تو ہم جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو نہیں روکیں گے، آپ اس کے نان فائلر والے ٹیکس دیں اور اس کے بعد حکومت کے کھاتے میں وہ ریونیو جمع ہو، کیونکہ ریونیو اتنا کم ہو گیا تھا کہ معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تو اب یہ ہے، اس میں بہتری آئی ہے، امید ہے کہ حکومت سورے سے ہوش کے ناخن لے گی اور حکومت جو ہے وہ ٹیکس میں کمی کرے گی، مگر یہ 2% ٹیکس جو اضافی سٹامپ پیپر کی مد میں لگا ہے جو کہ نقشہ کے حساب سے ہوگا، اس کے علاوہ PLR فیس، اس کے علاوہ جو خریدار اور جو بندہ بیچ رہا ہے اس کے ٹیکس جو ہیں وہ تمام تر وہ ایز اٹ ویسے ہی آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس ٹیکس کے لگنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔